اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم اسے دیکھتے ہو۔ اسی نے زمین میں پہاڑ رکھے گاڑے تاکہ وہ ٹھس مس نہ ہوں۔ اسی نے ہر طرح کے چوپاؤں کو پھیلایا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اور ہم نے اس سے ہر طرح کے بہترین جوڑے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، بس تم مجھے دکھاؤ ان لوگ تخلیق کو جو اس کے سوا جو معبود ہیں، بلکہ ظالموں کے لیے کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ سورۃ لقمان کی 10ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں کتاب حکیم کا ذکر ہوا تھا اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی رچنائیں رچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنا ڈالا، اس میں ایک ستون نہیں ہے۔ اگر ستون ہے تو واقعی وہ نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، اس کا مطلب ستون نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی ایک چھت کے نیچے 6-7 پلر لگے رہتے ہیں تاکہ یہ چھت گر نہ جائیں، لیکن میرے رب کی تخلیق یہ ہے کہ اس نے آسمان کو اور آسمان کے تہ بتہ کو اور ایک کے اوپر ایک آسمان کو بنایا، اور اس میں بغیر ستون کے اس کو تھامے رکھا۔ اسی آسمان میں سورج بھی ہے، اسی آسمان میں سیارے بھی ہیں، اسی آسمان میں ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، اسی آسمان میں بادل بھی ہے، ہر چیز اسی آسمان میں ہے، لیکن آسمان کا بوجھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روکے ہوئے۔ پھر اس نے زمین کو بچھایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھایا، زمین کو بچھایا۔ مثال کے طور پر سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ٹھس مس نہ ہو جائے تاکہ اگر زمین پہاڑ نہ ہو اور صرف پانی کے اوپر کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے طور پر ایک کشتی ہے جو سمندر میں چل رہی ہے، اور اس ناؤ کا سارا مجمع ایک طرف کنارے میں آ جائے تو وہ ناؤ پلٹ جائے گی، ایک طرف کے بوجھ کو لے کے پلٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر طرف چاروں طرف پہاڑ کو رکھا تاکہ زمین انسانوں کے بوجھ کو اوور ہو کے پلٹ نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو رکھا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلائے، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کھچر ہیں، ہرن ہیں، شیر ہیں، ہر طرح کے درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں۔ اس نے ہر طرح کی چیز انسانوں کی آرام کے لیے، انسانوں کی رہائش کے لیے اور انسانوں کے پیٹ کے لیے بنائی، کہ انسان گدھوں کے ذریعے سے کام لیتا ہے، اپنا سامان گدھوں کی پیٹھ پر اور گھوڑوں کی پیٹھ پر لاد دیتا ہے۔ انسان کی جو غلاظتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خنزیر نام کا جانور پیدا کیا ہے، اس خنزیر کے ذریعے سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اب انسان دنیا میں بس گئے، اب انسان کیا کریں؟ اب اس کا کھانے کا انتظام اور پینے کا انتظام اور رہنے کا انتظام کس طرح کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چھت تو دے دیا، آسمان دے دیا، اور زمین کو ٹھہراؤ دے دیا، کہیں زمین اس کو لے کے پلٹ نہ جائیں، اور اس کے بعد ہر طرح کے جانور اس کی رہائش کے لیے، اس کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان اب کھائیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اناج نکالنے کے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، تاکہ وہ پانی کا قطرہ قطرہ پانی زمین میں جب جائیں تو اس میں سے اللہ کی قدرت نمودار ہوں، تاکہ اس میں سے اللہ کی قدرت، اس میں سے جب پانی جب برسیں اور جب زمین نرم ہو تو وہ زمین اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی غذا دینے والی بن جائیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ہر طرح کے عمدہ جوڑے، عمدہ میوے، عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے نکالے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے پانی اتارنے والا بھی اللہ ہے، زمین کو کنٹرول میں رکھنے والا بھی اللہ ہے، انسان کو کھلانے والا اور پلانے والا بھی اللہ ہے۔ ہر چیز جب اللہ کی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بندے انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، سراسر حرام ہے کہ اس کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کریں۔ جو یہ بنایا جا گیا ہے کہ یہ درخت بھی ایک خدا ہے اور چاند بھی خدا ہے اور سورج بھی خدا ہے، یہ خدا کی تخلیق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ سورج کی ہمت نہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم کے بغیر نکل آئے، اور چاند کی ہمت نہیں کہ اپنے رب کے حکم کے بغیر نکل آئے، بارش کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے رب کے حکم کے بغیر نازل ہو جائیں، زمین کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے رب کے حکم کے بغیر کوئی اناج، کوئی غلہ نکالنے والی بن جائے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے حکم سب کے سب تابع ہیں۔ ماذا خلق فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھاؤ ان لوگ تخلیق کو جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے سوا ہے، جو اس کے علاوہ جو معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا اعلان کرتا ہے، اور وقت کے طاغوتوں کو، وقت کافروں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ تم ان کی تخلیق کو دکھاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کیا کسی نے کوئی کیڑا پیدا کیا؟ کیا کسی نے کوئی مکھی پیدا کی؟ کیا کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی؟ کیا کوئی تمہیں کھانا کھلاتا ہے؟ کیا کوئی تمہیں جو رات میں جو سکون کی نیند تمہیں دیتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ سبحان اللہ۔